ناظرین، یہاں جو عمرہ کرنے کے بعد جو نوافل ہم پڑھیں گے یا طواف کے بعد، یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں، طواف کے بعد جو ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے وہ کہاں ادا کریں؟ تو اس کا بہترین جگہ، نوافل کے ادا کرنے کا بہترین جگہ مقام ابراہیم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ سامنے بیت اللہ کے سامنے، یہ مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کو دروازے کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ مقام ابراہیم سے پیچھے آپ بالکل برابر پیچھے سے آپ ہٹیں گے تو جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ حجاج کرام نماز ادا کر رہے ہیں، یہ بہترین جگہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا پیچھے ہٹیں تو پولیس والوں نے وہ تھوڑا سا دھاگا لگایا ہوتا ہے، رسی لگائی ہوتی ہے، ان کے اندر آ کے نماز ادا کریں، اس سے باہر نماز ادا نہ کریں، کیونکہ بیت اللہ کے سامنے ہم کسی کو تکلیف دیں گے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں تو ہم گناہوں سے بچنے کے لیے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہیں، تو جو نظام انہوں نے بنایا ہے وہ بہترین نظام بنایا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ یہ جو حواجز لگے ہوئے ہیں نا، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح وہ آگے بھی ہیں، آگے دھاگا لگا دیتے ہیں۔ تو اس نظام کو فالو کریں، اس نظام کے ساتھ چلیں، آپ بھی صحیح رہیں گے، آپ بھی ٹھیک رہیں گے، اور حجاج کرام کو بھی تکلیف نہ ہوگا اور آپ کو بھی تکلیف نہ ہوگی۔ تو ناظرین، بعض دفعہ ابھی طواف کر کے میں باہر نکلا ہوں تو ہمارے پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے وہ نماز پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی دھکے لگتے ہیں، اور اسی طرح جو طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تو ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ گر بھی جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ مقام ابراہیم سے پیچھے ہیں، اور جب پیچھے آئیں گے تو آپ کو یہ جگہ ملے گا، یہ دیکھو خالی رہتا ہے، اور خصوصاً یہ پچھلے ٹائم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رش بنتا ہے، اور اسی طرح پھر بھی خالی جگہ مل جاتی ہے آپ کو، نماز تسلی کے ساتھ پڑھیں اور دعا میں اپنا وقت گزاریں۔ یہ بہت ہی اچھا مکان ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں حجاج کرام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد کھڑے ہیں، اور اسی طرح دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انڈونیشیا والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، اور اسی طرح اکٹھے ہو کے ان کا گروپ فوٹو وغیرہ بھی بناتے رہتے ہیں۔ تو چلو، بہرحال آپ مقام ابراہیم کو دیکھ کے، یہ سامنے مقام ابراہیم ہے، اور اس کی صفائی ایک ساتھی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کی صفائی شروع ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح اس کے سامنے آئیں گے تو مقام ابراہیم کی بھی سامنے ہوگا، اسی طرح بیت اللہ کا جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، یہ بھی سامنے نظر آئے گا آپ کو۔ اسی طرح در ملتزم ہے، وہ بھی آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس چیز پر آپ عمل کریں گے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں ناظرین کوشش کریں کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بیت اللہ میں، اسی طرح حرم شریف میں، جہاں بھی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں حاجیوں کا گزرگاہ ہو، ادھر نہ بیٹھیں، نہ نماز ادا کریں، نہ کسی کو آپ تکلیف کا باعث بنیں۔ تو ناظرین، یہ چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے، 15-20 دن یا 28 دن میں یہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ عادت آپ کو ہمیشہ ساتھ رہے گی، کیونکہ آپ ادھر آ کے ہر چیز کا خیال رکھیں گے، حاجیوں کا اور نمازیوں کا، اللہ رب العزت کے گھر کا، اس چیزوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ملک میں جا کے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یا اپنے ممالک میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ عادت انشاءاللہ ساتھ رہے گی۔ کوشش کریں گے ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے علاقے میں بھی جائیں تو کسی کو، ہمسائے کو، رشتہ داروں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی کوشش کریں گے۔ اور مسجد میں جائیں، یہ تو آپ کوشش کریں گے مسجد میں ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، ادب و احترام کے ساتھ جائیں، نماز ادا کریں اپنے مساجد میں۔ اور مسجد کا ادب و احترام
کیونکہ سب سے بڑا گھر اللہ رب العزت کا یہ بیت اللہ ہے، اور اس کے ساتھ جو جتنے بھی دنیا میں مساجد ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا گھر اللہ رب العزت کا یہ بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اور اس کے بعد مسجد نبی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شرف اور مقام اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا جو گھر ہے یہ اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد مبارک ہے، مسجد نبی جن کو کہا جاتا ہے۔ ثواب کی غرض سے میں نہیں بتا رہا، مسجد یعنی ترتیب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو بنایا ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد مسجد نبی ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، مسجد قباء ہو گیا، اسی طرح اور بھی مساجد ہیں۔ اسی طرح یہ بیت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے علاقے کے مساجد ہیں ان کا تعلق بھی مسجد حرم سے ہے، کعبہ سے ہے، بیت اللہ سے ہے۔ تو ناظرین جتنے بھی مساجد ہیں وہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں، ان کا ادب و احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ ادب و احترام جتنا بھی ہم کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر ادب و احترام نہیں کریں گے تو ہمارا کسی کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اسی میں ہمارا اور فائدہ اور نقصان ہے۔ اس کا ادب و احترام جتنا بھی کریں گے فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا بھی خاص خیال رکھیں، ہر چیز کا ادب و احترام کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہر پریشانی، ہر آفات سے، ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ جو تکلیف زدہ ہیں اللہ رب العزت ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اكفنا بحلالك وعن حرامك وأغننا بفضلك من سواك۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔